خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صائما قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال من عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال من اطعم اليوم مسکینا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال مروان بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد۔ عجیب و غریب حدیث ہے، دھیان سے سنیے۔ جو حضرات گھروں میں بھی بیٹھے ہیں، باہر وہ بھی دھیان سے سنیں کہ کیسی کیسی چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ بڑے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، اس کی خبر پوچھی ہے ہاسپٹل جا کر یا اس کے گھر جا کر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایک بیمار کی بیمار پرسی کی ہے آج۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا آج تم میں سے کسی نے کوئی جنازے کی نماز پڑھی ہے، کسی مومن کی جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایک مومن کی آج جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو بھی کھانا کھلایا۔ حضرت مروان اس حدیث میں راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں ایک دن میں یہ ساری صفت جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی نفل روزہ ہے، بیمار کی صرف بیمار پرسی کرنا ہے۔ بہت لوگ غافل ہیں اس معاملے میں، لوگ عیب سمجھتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں تو پہنچ جائیں گے کہ بھائی کوئی کیا کہے گا کہ رشتہ دار کی خبر پوچھنے نہیں آیا، مگر اللہ کے رسول فرما رہے آپ کی پہچان مومن کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، آپ اگر وہ بیمار ہیں تو اس کی بیمار پرسی میں بھی اللہ نے وہی ثواب رکھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھا، اس کا نام عبد القدوس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اللہ نے آپ کو 100 بکریاں عطا فرمائی تھی، 100 بکریاں۔ ایک زمانے میں آپ نے دوسروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سب کی، اہل شرک کی لوگوں کی بکریاں چرائی آپ نے اور حلال روزی کمائی، مزدوری لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اللہ نے جب بہت اچھے دن نصیب فرمائے، وہ تو آخری زمانے میں آپ کے پاس 100 بکریاں رہتی تھی، تو آپ کا ایک خادم تھا عبد القدوس، وہ یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچے، اس کا والد جو ہے یہودی اس کے سرانے پر بیٹھا ہوا، اب اس کا ہوش باقی تھا، چلنا پھرنا بند تھا۔ دیکھو دنیا کے حالات ہیں، بیٹا جلدی چلا جاتا ہے، باپ کبھی دیر سے انتقال کرتا ہے۔ آج کوئی خالہ آئی تھی بڑی عمر کی، وہ اپنی پوتی کو لے کر آئی تھی 11 سال کی علاج کے لیے، بیچاری رونے لگی کہ مولانا یہ بچی ہے، میرا بیٹا جوانی میں کینسر میں شہید ہو گیا۔
میں نے کہا خالہ اس کی عمر اللہ نے اتنی لکھی ہوگی، اور کینسر کی بیماری جو ہے حدیث میں ہے شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ ہے، اس میں نبیوں کے بعد بہت اونچا درجہ ہے۔ اور پھر میں نے ان کو دلاسا دیا کہ دیکھو اب تو قیامت بہت قریب ہے، پھر انشاءاللہ جنت میں ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو بہت زور سے انشاءاللہ بولے، اس کا یقین کتنا مضبوط ہو، بہت زور سے انشاءاللہ بولے کہ ہاں انشاءاللہ۔ میں نے کہا تمہارے بیٹے کے ساتھ جنت میں تمہارے ساتھ ہی رہنے کا، یہ دنیا تو فانی ہے، اصلی زندگی تو جنت کی، اور وہ جنت اب بہت قریب ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، نفل روزہ رکھنا، بیمار کی بیمار پرسی، چاہے غیر مسلم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اس سے کہا اسلم، عبد القدس سے کہا بھائی تو آخری وقت میں ہے کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے پوری زندگی دعوت دی، مگر باپ منع کرتا تھا، اس لیے بچہ ڈرتا تھا۔ آخری وقت میں حدیث میں ہے فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو سرانے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھاتی کے سامنے بیٹھے سینے پر اور کلمے کی دعوت دے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو مسلمان، اس کے باپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی امت کے لیے طرف دے کر یہودی باپ بول اٹھا اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مان لے۔ حدیث میں ہے کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اس نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے کھڑے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ابھی مہاراشٹر میں ایک گاؤں میں 200 سے زیادہ ایک ساتھ کلمہ پڑھا، آپ نے ویڈیو دیکھا نا؟ اللہ اکبر جی، ان کا جو قوم کا سردار تھا اس کو اللہ نے ایمان دیا۔ وہاں اس علاقے میں قانون ہے کہ جب وہ قوم کا سردار جو کہے اسی کی بات ماننا پڑتی، تو اس نے سب قوم کو سمجھایا پہلے، کلمہ پڑھا، کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، پوری 200 کی قوم ایک ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ایک ساتھ سب نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل۔ ابھی کتنے ہفتے ہوئے؟ 2-3 ہفتے ہوئے نہیں، وہ تو ہے ایک دوسرا قصہ۔ ابھی کوئی مسلمان نوجوان نے شادی کی، اس کو کلمہ پڑھایا، 1.5 سال ہو گیا، تو ابھی اس کو سمجھ پڑی میرے پاس آنے، خیر مقدر، تو اس نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور میں نے ایمان میں داخل کیا ہے۔ تو میں پوچھا آپ نے 1.5 سال میں کیا سکھایا؟ کہ کلمے کے سوا کچھ نہیں سکھایا میں نے 1.5 سال میں۔ تو میں نے کہا نماز؟ تو کہا نہیں۔ اور قرآن پڑھنا سکھا؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا کیا؟ آج تک 1.5 سال میں تو اس کو جنت میں نہیں لے جانا۔ میں نے کہا صرف تو اپنے زبان سے کلمہ پڑھایا، وہ مومن ہو گئی، مان لیا، مگر اس کے بعد تو اس کو اسلام کے احکام بتلانا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، شوہر کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، سسرال رشتہ دار کیا ہے، پڑوسی کیا ہے۔ میں نے کہا صاحب اسلامی اعمال ہے۔ میں نے کہا اور کوئی کہ نہیں، 1.5 سال میں صرف کلمہ ہی سکھایا ہے۔ اللہ، کیسے کیسے لوگ، یہ کتنی سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی صرف بس نکاح کر لیا، کلمہ پڑھا دیا، اس نکاح کے وقت اسی کو سمجھے کہ مسلمان ہو گئے۔ تو بیمار کی بیمار پرسی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاروں سوال کے جواب میں ہاں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے نفل روزہ بھی رکھا ہے، بیمار کی آج بیمار پرسی بھی کی ہے، اور ایک مسلمان کی جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے، اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، فرمایا دخل الجنہ۔ جس میں یہ چاروں صفات ہوگی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم لوگ رشتہ داروں کی عیادت کو جاتے ہیں، مگر پہچان والے ہوں، دوست ہوں، سمجھے آپ، فون سے کبھی پوچھ لیا، اللہ کے بندو ہاسپٹل جاؤ، اس کے گھر جاؤ، صرف خیریت پوچھنی ہے،
دعا دینی ہے کہ اللہ آپ کو جلدی شفا عطا فرمائے، مکمل شفا، بس اس میں کیا تکلیف ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب سے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے گویا وہ جنت کے پھلوں کو توڑتا ہے، گویا جنتی ہونے کی علامت بتلائی۔ آدمی جنت کے پھل کب توڑے گا؟ کسی باغ میں پھل کب توڑے گا؟ جب آدمی باغ میں ہوگا۔ جنت کے پھل توڑنا گویا جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ہاسپٹل جاؤ، کوئی غیر مسلم بھی ہے پڑوس میں پہچان نہیں، خیریت پوچھ لو، کیا ہوا؟ خیریت سے، ہاں بچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا۔ غیر مسلموں کی آپ نے بیمار پرسی کی۔ وہ یہودی غلام تھا، وہ تو اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، پھر اس نے بکری چرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانا بند کر دیا تھا۔ مگر آپ کو جب بیمار ہوا، معلوم ہوا کہ بیمار ہو گیا، بستر پر ہے، تو آپ خبر پوچھنے کے لیے گئے، اور اللہ نے توفیق لکھی تھی تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک کے الفاظ تو دیکھو، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ میں انشاءاللہ بولوں نا، بیماروں کی بیمار پرسی کریں گے نا، رشتہ داروں کے ساتھ، جان پہچان والوں کی، غیر مسلم کی، کوئی حرج نہیں، بہت بڑا ثواب کا، انسانیت کے حقوق میں بتلایا۔ یہ سارے عمل جب ہمارے اندر آ جائیں گے نا، لوگ آٹومیٹک ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے کسی مومن کی جنازے کی نماز پڑھی؟ فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے۔ آج عام مسلمانوں کا حال سن لیجئے، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو ماں بہنیں اور مرد لوگ گھروں پر سنتے ہیں، گجرات سے باہر، ہم لوگ آج کل عام ماحول ہے مسلمانوں کہ جنازے کی نماز کو کاندھا مارنے آئیں گے اور کاندھا مار کر چھو ہو جاتے ہیں۔ 75% مجمع جنازے کی نماز پڑھے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہیں کم کہیں زیادہ ہوگا، مگر لوگ جنازے کی نماز میں ایسا لگتا ہے ہاتھ مار دیا، اب 25 قدم چلنا ہے تو نہیں چلے۔ ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر تھے آپ کی صورت میں، ان کا انتقال ہوا، بہت نیک آدمی تھے، یہاں تفسیر میں آتے بھی تھے۔ جنازہ جب اٹھائے تو آپ نے مجمع دیکھا، اللہ اکبر، کیونکہ سورت شہر بھر سے لوگ ان کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے، مگر کیا لوگوں نے، 700-800 آدمی ہوں گے تقریباً، 1000 کے قریب تھے، سب نے کاندھا مارا اور ایسے چھو ہو گئے کہ جنازے کی نماز میں صرف 200 رہ گئے۔ ایک 10 منٹ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، 10 منٹ۔ اتنی بڑی بھیڑ میں خود پھنس گیا تھا کہ اتنا بڑا مجمع، مگر وہ مجمع چھٹ گیا، جنازے کی نماز میں نہیں، کندھا مار کے چلا گیا۔ کتنی بے وفا دنیا ہے، لوگ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد یاد نہیں کریں۔ انسان کو ابھی سے اپنی تیاری، اعمال کی تیاری کر کے جانا چاہے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی کاندھا مارے یا نہ مارے، آدمی اپنے جو آخرت میں کام آنے والی چیز، آدمی اس کی جنت کی تیاری کر کے جائے۔ بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ گواہ ہے، میں اس جنازے کی نماز میں بھی شریک تھا، میں دور تک چلا تھا، یہاں آتے تھے وہ، میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، یہاں بیان میں آتے تھے۔ میں غالباً کاٹھیاوار سے ڈائریکٹ سفر میں سے آیا، میں دیوا بھی نہیں گیا، کاٹھیاوار غالباً ادھر سفر میں تھا، تو انکلیشور اترنے کے بجائے میں سیدھا سورت آیا اور یہاں دوستوں کو کہہ دیا مجھے لے جاؤ۔ ایک آدمی ایسا دیکھا اس جنازے کی نماز میں، وہ جنازے کی نماز تک ان کا دوست تھا، اور کیسا دوست، مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر میں رہتا تھا، تو رادر قبرستان میں جہاں جنازے کی نماز پڑھنے کا ہے، وہ جنازے کی نماز میں شریک تھا، اور قبر 2-3 منٹ پر تھی، تو قبر پر دفنانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر میری اس سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا آپ وہاں تک آئے اور قبر میں سفر میں ساتھ رہتے تھے؟ میں نے کہا مولانا اب غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا اب دوبارہ کبھی ایسا مت کر۔ میں نے کہا مجھے تو اس لیے آپ کو بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جنازے کی نماز پڑھی اور آپ کا دوست ہوتا تھا ڈاکٹر، اور آپ قبر تک نہیں آئے، ایسے ہی چلے گئے۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔
یہ سب اعمال، نفل روزہ رکھنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی مومن کی جنازے کی نماز پڑھنا، دیکھ لیا؟ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو کاندھے مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال مومن کی جنازے کی نماز پڑھو۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا کسی نے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول میں نے کھلایا آج۔ حضرت مروان فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ جس آدمی میں یہ چاروں صفات ہوں گی، کون سی؟ نفل روزہ رکھنے کی، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی، جنازے کی نماز پڑھنے کی، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جمعہ کا قصہ سناؤں میں آپ کو، میرا خود کا قصہ۔ انکلیشور میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا۔ میرے گھر دین دنیا آفس ہے ہمارا، پیپر جو نکلتا، وہاں 2 غیر مسلم کاریگر آئے تھے مزدوری کے لیے۔ انہوں مزدوری دی تھی گھر پر، تو ان کو مجھے کھانا کھلانا تھا۔ کوئی کھانا نہیں کھلاتا، مزدوری دے دیتے۔ میں نے کہا میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا، جمعہ پڑھا کے آؤں گا، اتنے بجے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو میں ایک جگہ ہوٹل پر کھانا لینے گیا، میرے ساتھ ڈرائیور بھی تھے۔ تو وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ 30-40 آدمی غریب لوگ وہاں کھانے کے لیے لائن میں کھڑے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے جیب میں 2000 روپے تھے جمعہ سے پہلے، تو 1500 روپے میں نے کسی جگہ دیے علاج کے لیے کسی آدمی کو، ہمارے رشتہ دار میں تھے، اور 300 روپے کسی اور کو دے دیے، وہ یاد نہیں اس وقت مجھے۔ 200 روپے میرے جیب میں تھے، تو میں ان 2 آدمی کے لیے 100 روپے کا کھانا لیا۔ اب مجھے جیب میں دیکھا تو میں نے کہا بھول گیا ہوں، اتنے ہی پیسے ہیں۔ قریب میں ہی گھر تھا، 5 منٹ پر، انکلیشور کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان لوگوں کو کھانا دیا، تو کہہ رہے کہ آپ پلیٹ وغیرہ ہو تو دے دو۔ میں نے پلیٹ بھی دی، یہ دی کہ دے دو۔ پھر میں گھر میں سے پیسے لے کر فوراً گیا، اور مجھے ہوٹل والے نے کہا تھا کہ روٹی اور سبزی آپ کھلائیں گے تو ایک آدمی کے 40 روپے۔ تو میں نے اس حساب سے 2000 روپے میں نے جیب میں رکھے، اور میں نے ڈرائیور کو کہا چلو اب بھی چلو، یہ 40 آدمی کو کھانا کھلا کر پوری امت کو، انبیاء کرام علیہ السلام سب کی نیت کر لیں گے، ثواب مل جائے۔ بس مجھے آتے جاتے 15 منٹ ہوئی کی مشکل سے، ان لوگوں کو کھانا کھلا اور پیسے لے کر گیا ہوٹل پر واپس۔ تو دیکھا کہ کوئی ایک مسلمان آ کر سارے پیسے دے گیا تھا اور سب کا کھانا ہو گیا۔ میں نے کہا ڈرائیور صاحب کو کہ دیکھو اللہ نے پیسے بچا لیے، اور نیکی کی نیت پر اللہ نے ثواب بھی دے دیا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اب یہ 2000 روپے کی نیت کی ہے تو دوسری بار کھلا دیں گے۔ مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام۔ اب یہ کوئی مسکین ضروری مسلم، غیر مسلم ہو تب بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑے پہنا، یہ ہمارے اسلامی اعمال میں داخل۔ اللہ آمین کو حضور سے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر ہم توجہ کریں تو اس حدیث پاک کا آسانی سے مصداق بن سکتے ہیں، یعنی ہر آدمی ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، بے شمار بیماروں کی بیمار پرسی بھی کر سکتے ہیں، شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی۔ اسی طرح گاؤں شہر میں کوئی نہ کوئی جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے مسکین کو کھانا، یعنی کچھ فکر کر لیں تو بے شک بولو نا بھائی یہ سارے کام اللہ آسان کر دیتا، تھوڑی فکر کر لیں۔ اس کے بعد ہے مسکین کو کھانا کھلانا، تو یہ کام بھی مشکل اور مشقت طلب نہیں، یعنی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہو تو آدمی کبھی مسکین کو کھانا کھلا دے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ روی من حدیث عبید اللہ بن محسن الانصاری وابی الدرداء وابن عمر وعلی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن اور چین سے رہتا ہے، صبح ہوئی امن اور چین کے ساتھ، بدن کے لحاظ سے تندرست ہے 2، اور ایک دن کی خوراک صبح شام کی اس کے پاس گھر میں موجود ہے،
تو یہ سمجھو کہ گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام سر و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی. یعنی جس کو اللہ صبح میں اٹھائے چین و سکون کے ساتھ. ایک بھائی چین سکون کب ہوگا؟ جب گھر میں ایک وقت کی روٹی ہوگی. ایک اور دوسری چیز فرمایا اللہ جس کو تندرستی دے دے. ذرا زور سے بولو اللہ کیا دے دے. اور تیسری چیز فرمایا کہ 24 گھنٹے کا کھانا بھی اگر گھر میں موجود ہے تو یہ سمجھ لیو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اللہ نے سب کچھ جمع کر. مگر آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ پیسہ کمانے کے چکر میں خود اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ لوگ تندرستیوں کی بھی فکر نہیں کرتے. اتنے ٹینشن پیسے کمانے میں کہ جوانیوں میں لوگوں نے جوانی میں اپنی جان کھو دی. آج کل لوگ بیٹھے بیٹھے جو مر رہے ہیں نا ٹینشن. ابھی چند دن پرسوں کی بات، ہر پیپر کے آخری پیج پر دیکھ لو آپ. اب تو پیپر آپ گوگل پہ آ گئے ہیں. آپ کے سورت کے غیر مسلم کا قصہ لکھا ہے کہ بہت بڑا بلڈر ہے، بہت بڑا بلڈر. کام کا بوجھ بڑھ گیا تو ٹینشن آ گئی. تو ٹینشن میں بہت ساری گولیاں کھا گیا، بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد پیپر میں کچھ آیا نہیں، کیا ہوا کیا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. سینکڑوں کاریگر ٹینشن چیز کیا؟ پیسہ کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام ہے، اور ایمان و اعمال نہیں جو زندگی میں دل کا سکون دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کو یہ تینوں نعمت مل گئی، صبح اچھے سے ہوئی، تندرستی ہے اور حلال روزی ایک وقت مل جائے، اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان جمع ہو، اور پھر ایمان اور اعمال ہو گھروں میں. بے شک بولو نے ذرا زور سے، سونے پہ سہاگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی اتنی ہائی نہ ہو کہ انسان اپنی آخرت برباد کر دے. جس کو اتنا ہی مل جائے کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. موجودہ زمانہ جو اسلامی دنیا کے لیے آزمائش بن چکا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی سچائی کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. بے چینی کا دورہ ہے. بھائی بولو نہ ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو چینی نصیب نہیں. اکثریت دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اور بیماریوں کا افریط رقص کنا ہے. یعنی بے شمار بیماریاں ان کے بدنوں میں. ابھی مدھیہ پردیش میں دیکھا آپ نے، کلیکٹر سے لے کر ان کے ہاتھ نیچے نائب کلیکٹر، پولیس، ڈی ایس پی، وائی ایس پی، آئی پی، پی آئی، اور خدا جانے اتنا مارا پبلک نے، اتنا مارا. بے روزگاری، مہنگائی کہہ کر مارا. گاڑیاں پوری توڑ ڈالی. فقر و فاقہ، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں. حالات ہیں. تو ایسے وقت میں جس کو اتنا بھی مل جائے کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے اللہ حلال روزی دے دیتا ہے، یہ اللہ کا شکر سمجھے انسان. بدن تندرست ہے اور کھانے پینے کے لیے اتنا ہے کہ کسی کے سامنے سوال پھیلانے کے سلسلے میں غیرت اور حمیت سے محفوظ ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسانات کی بھرمار کر دی. یعنی ایک وقت کا کھانا مل گیا ہے، دونوں ٹائم کا، تندرستی ہے اللہ نے دی ہے، اور صبح چین سے اٹھتا ہے، بے چینی سے نہیں، اور کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ اس سے بچا ہوا. تو فرما رہے اس پر یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے احسانات کی بارش کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی. شہرت ہونا یعنی فیمس ہونا. جیسے دنیا میں انسان فیمس ہوتا ہے، بادشاہ، راشٹرپتی، کلیکٹر، معاملتدار، بزنس میں کوئی پہچان مشہور ہے، تو جس کو شہرت ہوتی ہے مخصوص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، آسمانوں میں اللہ کے. اگر وہ شہرت اچھی ہو تو زمین میں بھی وہ شہرت اچھی. یعنی آسمان پر فرشتوں کے درمیان تمہاری نیک نامی ہے، سمجھے آپ، تو سمجھو کہ زمین پر بھی اللہ آپ کو نیک نامی دے گا. آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے مومن سے اور بندی مومن سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تم بھی اس بندے اور بندی سے محبت کرو. اور پھر فرشتہ حضرت جبریل سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے اور بندی سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. سارے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمانوں میں چرچے ہوتے ہیں. آسمان یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز، اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ایسے کسی سے محبت نہیں کرے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والوں سے محبت کرے. تو آسمان میں شہرت اچھی ہے تو دنیا میں بھی اللہ شہرت اچھی دے گا. اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہے، یعنی وہاں تمہارا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، اللہ اس بندے بندی سے محبت نہیں کرتے، تو دنیا میں بھی کوئی محبت کام کی نہیں ہو، چاہے ساری دنیا آپ کو یاد کرتی. دنیا میں محبت اور نفرت کے سلسلے میں زمین والوں کا کوئی کمال نہیں. دنیا میں تو لوگ نفرت کی جگہ محبت کرتے ہیں، محبت کی جگہ نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور آسمان کے باشندوں میں آسمان کے رہنے والوں میں یعنی فرشتوں میں. زمین والوں کے ایک ایک فرد کے بارے میں، ایک ایک انسان کے بارے میں جو نظریہ ہوتا ہے اسے زمین والوں میں نافذ کر دیا جاتا ہے. جب آسمان میں تمہارا تذکرہ اچھا ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں بھی تمہارا تذکرہ اچھا ہوتا ہے. یہ آئے وہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبہ فيحبه جبریل علیہ السلام فینادی جبریل اہل السماء یا اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ثم يودع له القبول فی الارض. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے اور بندی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. سو جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر. پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں آسمان والو بے شک اللہ فلاں بندے اور بندی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. سو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اللہ اس کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، بندوں کے درمیان محبت دے. اب دین پر آ جاؤ. ایک بات، کوئی آپ کے ہاتھ چومے گا نہیں، پیشانی نہیں چومے گا جب آپ کے پاس آپ صرف دنیا کمانے میں لگ جاؤ. آپ اللہ کے حکم ادا کرنے والے بن جاؤ. انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت ڈالے. بھائی بولو نا، ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے. ایک آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل امتی کا مثل المطر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ. ذرا دھیان سے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو دیکھو. میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، برسات کے موسم کی طرح، جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بارش کا شروع حصے میں بھلائی ہے یا اس کے آخری قطروں میں اور آخری پانی کے حصوں میں بھلائی. کسی کو خبر؟ بھائی بولو، خبر ہے کہ جو بارش شروع ہوئی یا بارش ختم ہوئی تو شروع والی بارش میں بھلائی یا آخری والی میں؟ کسی کو معلوم نہیں. اس حدیث کا مفہوم میں علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کو عام کرنے میں اور اس کے حقائق کا دفاع کرنے میں پوری امت مسلمہ شریک ہے. یعنی ہر مسلمان کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. جیسے بارش کا پہلا، بارش کا درمیانی حصہ اور بارش کا آخری حصہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس میں بھلائی ہے. مطلب یہ کہ اس کا ہر دور، ہر زمانہ اس کو نشو و نما اس کے آگے بڑھنے کے لیے فائدہ مند ہے. اسی طرح اگر امت کے پہلے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، جیسے صحابہ نے حضور کے معجزات دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے صحابہ نے آنکھوں سے دیکھے اور آپ پر ایمان لائے، تو آخری زمانے کے مسلمان آیات اور احادیث پر ایمان بالغیب لائے اور پچھلے صالحین کے اخلاص اور احسان کے ساتھ پیروی کی، اور اس امت کے پہلے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شرعی علوم و فنون کی بنیاد میں ہمتیں صرف کر دی، تو پچھلوں نے بھی پچھلی تصنیفات، کتابیں لکھنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، تلخیص و تجرید، تقریر و تاکید میں کوئی دقیقہ فر و گزاش نہ کیا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو، زبان بہت مشکل ہے. علماء فرمانا چاہ رہے ہیں حدیث کے بارے میں، بارش کے بارے میں،
کہ جیسے بارش کا پہلا حصہ جیسے 8 بجے شروع ہوئی 9:30 بجے ختم ہوئی مان لو، تو اس کا جو 8 بجے شروع ہوئی اس کے پانی میں بھلائی یا آخر والے پانی میں بھلائی کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا اس طرح امت کا پہلا حصہ صحابہ کرام نے اگر دین پھیلانے میں محنتیں کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جیسا امت میں کوئی نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بارش کا پچھلا جو حصہ ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے، لہذا فرما رہے کہ امت کا آخر چاہے ایمان میں کمزور ہوگا، اعمال میں کمزور ہوگا، مگر اللہ کی نظروں میں وہ بھی کم نہیں ہوگا، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کریں گے۔ تو لکھ رہے ہیں کہ جیسے پچھلے زمانے میں صحابہ نے محنت کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، بڑے بڑے محدثین نے کی، مفسرین نے کی، بڑے بڑے مفتیوں نے کی، بڑے بڑے علماء نے کی ہر صدی میں، اس کے بعد آخری زمانے میں اگر ہم آئے ہیں تو جیسے وہ پہلے بارش کی طرح ہے تو ہم پچھلی بارش کی طرح ہے، بارش کا اول بھی بھلائی والا، اور زور سے بولو بھائی بارش کا آخر بھی بھلائی والا، جس حالت میں بھی ہم نیکیاں کریں گے اللہ کی نظروں میں اس کی قیمت ہے۔ لہذا فرمایا کہ مومن کی مثال بارش کی طرح، لہذا بارش کب فائدہ مند ہوگی جب ہر ایک کو فیض پہنچائے، لہذا یہ بتلانا چاہتے ہیں مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے امت کو دین پہنچنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اکابرین جو کہتے ہیں نا کہ بھائی زندگی میں کماؤ، ایجوکیشن لو، کھاؤ پیو، کھیتی باڑی کرو، بزنس کرو، مگر ایک وقت نکالو اللہ کے دین کے پر وقف کرنے کے، کہ زندگی کا کچھ حصہ انشاءاللہ بولو زور سے ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ ہاں یہ چیز حدیث میں سمجھانا چاہتے ہیں، اور آج امت اسی بارے میں غفلت میں، امت اسی بارے میں غفلت میں کہ ہم زندگی کا حصہ، ایک حصہ، ہم پوری زندگی نہیں مانگتے، زمین ایک حصہ کم از کم اللہ کے لیے دینے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے علماء کے پاس بیٹھنا، دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنا، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنا، گھروں کی تعلیم رات کی، اور اسی طرح لوگوں سے ملاقاتیں کرنا دین کی نسبت سے، اسی طرح خانقاہوں کے بزرگوں سے بیعت ہو کر اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ آج ایک صاحب آئے تھے ابھی فرض نماز کے بعد، میری سنت وطر باقی آج، میں نے جماعت دوڑ کے پکڑی، آج بہت بھیڑ تھی آج، تو میری سنت وطر میں نے باقی رکھی، جماعت تو مجھے مل گئی، تو وہ اوپر چڑھے تھے، میں نے کہا بعد میں آؤ، مجھے میری جماعت جائے گی، آپ خیر میں مل۔ ابھی وہ یہیں بیٹھ کر ملے تھے، کہہ رہے تھے کہ زندگی کا کوئی حصہ اللہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا، اب اللہ نے بھی تندرستی دی ہے 60 سال کی عمر میں، کہا 10 سال بھی مل گئے تو چاہتا ہوں کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر پھر اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں۔ میں نے کہا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا ایوب صاحب جو بھی چند دنوں پہلے یہاں تشریف لائے تھے بزرگ، ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہا بہت اچھا، تو اللہ والوں کی صحبت زندگی میں ہوگی تو رنگ لانے والی۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بھلائی کے معاملے میں امت کے ہر فرد کو آپس میں تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ کام کرنے میں ہم سے آگے ہیں اور ہم ان سے ذرا پیچھے ہوں گے، مگر کام تھوڑا بھی کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیت میں کھڑے گیہوں کی بالی کی طرح ہے۔ کھیت میں گیہوں کا پتلا پتلا درخت کھڑا ہے، دیکھا آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کبھی وہ درخت گیہوں کا کبھی ہوا میں ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، ہوا ادھر آئی تو ادھر جھکے گا، ہوا ادھر گئی تو ادھر جھکے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں۔ اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور زور سے بولو ذرا سب مل کر، برے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے۔ زور سے بولو، برے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے کہ اللہ میرا اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مصیبت اتاری ہے، وہ مصیبت اتارنے پر راضی ہے، لہذا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور زور سے بولو بھائی مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں پر
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل میں بڑودہ گیا تھا، مفتی سلمان صاحب بڑودوی کا، جس کا میں نے پچھلے سوموار کو ذکر کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اس کے لیے بہت بڑا پروگرام رکھا تھا بڑودہ شہر کا، پورا شہر جیسے ٹوٹ پڑا تھا. اس مرحوم مولانا سلمان صاحب کو میں یہاں صورت لایا تھا. میں نے ان کا بیان بڑودہ میں سنا تھا، میرے بیان سے 10 منٹ پہلے بات کی تھی کہ میں نے صورت والوں سے کہا. اس کے بعد وہ مشہور ہو گئے گجرات میں، پھر پورے آل انڈیا میں. کے بعد ان کی تقریریں باہر گئی تو بیرونی ممالک کے بھی بہت سفر کی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا. مجھے تو بعد میں کل گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو جوانی کے زمانے سے جب فارغ ہوئے تو 30 40 آدمی کی جماعت لے کر، جوانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں چلتے، وہ بھی جاہل قسم کے لوگ. یعنی یہ کام بھی ان کا زندگی بھر جاری تھا مگر لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اور مدرسہ ریاض العلوم انہوں نے قائم کیا تھا، مدرسہ ریاض العلوم. اس میں کیسا مدرسہ قائم کیا کہ انگلش میڈیم سکول بھی اور دین کا علم بھی، ادھر عالم بھی بنے اور کسی کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچر بھی بنے. ایسا مدرسہ قائم کر کے 12 سائنس تک آ گئے مولانا. بچے حافظ بھی ہو رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں. اور بہترین، میں ان کے اسکول مدرسے دونوں کا میں نے امتحان لیا بروڈا جامع مسجد میں. اور ابھی مولانا مرحوم نے مفتی سلمان صاحب برودوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بھی خریدی تھی، باقاعدہ الگ سے مدرسہ. ابھی تو جامع مسجد میں چل رہا ہے کرائے پر کہ الگ سے جگہ لی جائے. تو جگہ بھی اللہ نے مقدر کی تھی مگر زندگی نے وفا نہیں کی، دنیا سے چلے گئے. اور ہنستا چہرہ ایمان پر موت کے ساتھ گئے. 4 منٹ کا ان کا میسیج ہے وفات سے پہلے کا، سنا آپ نے؟ اللہ اکبر. آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. کلمہ پڑھا کہ پوری امت گواہ رہنا. اگر زندگی نے تندرستی ملی تو دنیا ہی میں ملاقات ہوگی ہاسپٹل میں سے، اور اگر وفا نہیں کی تو یقین انشاءاللہ ہم سب مسلمان جنت میں ساتھ رہے. کہ ایمان مضبوط ہونے کی نشان. ان کے لیے بھی دعا کریں اور لوگوں کے لیے دعا کریں. ہمارے نبی حسن بھائی جو یہاں کافی خدمت کرتے ہیں ہر پیر کو، ان کی سالی کا بیٹا ICU میں ہے بامبے ہاسپٹل میں. تو آپ حضرات جو ہے ڈائلیسس بھی چالو ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیمار کو مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرمائے. اور آج کا ہمارا بھول بھی گئے موسم چندہ ہے، اب باہر چلے جاؤ. علی گڑھ یونیورسٹی کے پاس ایک دارالعلوم ہے مولانا، میں تو نام بھول گیا، کیا نام ہے؟ جامعہ اسلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ مدرسہ ہے. علی گڑھ جو جس اسلامی یونیورسٹی جو سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ اللہ کی پناہ. اس میں بھی بڑے بڑے دین کے پروگرام ہوتے ہیں. اچھا اس یونیورسٹی میں کتنی تو مسجدیں ہیں مولانا؟ کتنی مسجدیں ہیں؟ ہاں یونیورسٹی میں 35 مسجدیں ہیں. آپ گئے تھے؟ اوہ ماشاء اللہ. متولیوں کو سنا ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 45,000 ہے تو حکومت دے رہی ہے. خیر، تو وہاں 35 تو مسجدیں یونیورسٹی میں. تو وہاں علی گڑھ شہر میں یونیورسٹی کے قریب میں ایک دارالعلوم ہے، وہاں سے مولانا تشریف لائے ہیں. تو آپ حضرات جو ہے للہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات سے مولانا کی امداد فرما. وہ مدرسے میں شعبان میں گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے پاس. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر امداد فرما. جو لوگ گھروں پر ہیں وہ مینارہ مسجد تک پہنچا سکتے ہیں، مولانا بھی صورت میں رہیں گے. آپ حضرات بھی امداد فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں، دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس حدیث کے درس کو قبول فرما. اے اللہ یہ سورج شہر کے ہارٹ میں اور سورج شہر کا دل ہے یہ مینارہ مسجد بھاگل 4 رستہ، مگر اے اللہ یہاں سے لوگ دنیا بھر میں بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں. اے اللہ تو اس کے فیض کو عام اور تام بنا.
اور اس مسجد کے بانیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اور آج بھی جو لوگ اس مسجد میں کام کر رہے ہیں اللہ انہیں لمبی عمر تندرستی کے ساتھ عطا فرما، اور اس مسجد کا فیض عام اور تام رہے، جاری و ساری رہے، یہاں اور بھی علماء کرام ہمیشہ آتے رہے، اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے نبی حسن بھائی کے جو رشتہ دار بمبئی میں بیمار ہے اور ICU میں، اے اللہ اس بیمار کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ مسجد میں بیٹھے ہوں کی آمین کو بھی قبول فرما، اور جو مرد اور عورتیں باہر گھروں میں سنتی دنیا بھر میں، اللہ ان کی آمین بھی بیمار کے حق میں قبول فرما، اور اے اللہ ان کی سالی کے بیٹے کو مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مدارس جو کام کر رہے ہیں مدرسے، اللہ ان سب کی غیب سے مدد نازل فرما، لوگوں کے دلوں کو اللہ ان مدرسوں کے لیے نرم فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب بڑودوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ انہوں نے تین سال تک تقریباً بیماریوں میں جو برداشت کیا اور صبر کیا، اللہ اس پر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے، ان کی جوان بیوی کو، بچوں کو، سب کو بہترین صبر عطا فرما، رشتہ داروں کو بہترین، دوستوں کو بہترین صبر عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ